بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رابرٹ کرین، جن کا موجودہ نام فاروق عبدالحق ہے، یہ امریکی صدر رچرڈ نکسن کے مشیر خاص رہے ہیں۔ ڈاکٹر کرین انہوں نے عوامی قانون میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی، پھر بین الاقوامی قانون میں پی ایچ ڈی کی، پھر وہ ہارورڈ سوسائٹی آف انٹرنیشنل لا کے صدر بن گئے۔ اس کے بعد وہ امریکی صدر نکسن کے مشیر برائے امور خارجہ تعینات ہوئے۔ وہ امریکی قومی سلامتی کے کونسل ڈپٹی ڈائریکٹر بھی رہے۔ انہیں امریکہ میں سیاسی امور کا ماہر سمجھا جاتا ہے۔ وہ امریکہ میں مرکز تمدن و تجدید کے بانی ہیں۔ وہ 6 زندہ زبانوں میں مہارت رکھتے ہیں، روانی سے بولتے ہیں۔ ایک دن امریکی صدر نکسن نے اسلامی اصول و قواعد کے بارے میں پڑھنا چاہا، لہٰذا اس نے CIA سے کہا کہ میرے لیے اس موضوع پر ایک تحقیقی مضمون تیار کیا جائے۔ CIA نے ایک تحقیقی مضمون تیار کیا، لیکن وہ قدرے لمبا تھا، تفصیل سے تھا۔ اس نے اپنے مشیر رابرٹ کرین سے کہا کہ اس مضمون کو پڑھے اور اس کا خلاصہ بیان کرے، اس کا خلاصہ کر دیں، اس کو مختصر کر دیں۔ رابرٹ نے اس مضمون کو پڑھا اور صدر کو اس کا خلاصہ کر کے دے دیا، لیکن اس مضمون کی مندرجات نے رابرٹ کو اسلام کے متعلق مزید تحقیق کرنے پر مجبور کر دیا، لہٰذا وہ اس موضوع کے بارے میں مزید معلومات کے لیے اسلامی سیمینارز اور کانفرنس میں شرکت کرنے لگے۔ پھر وہ دن بھی آیا کہ رابرٹ نے اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا، اور پوری ریاستہائے متحدہ امریکہ میں ان کے قبول اسلام کی خبریں تیزی سے پھیل گئی۔ انہوں نے قبول اسلام کے بعد اپنا اسلامی نام فاروق عبدالحق رکھا۔ وہ اسلام قبول کرنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بطور قانون کا طالب علم ہونے کے مجھے اسلام میں وہ تمام قوانین ملے جن کا میں نے مطالعہ کیا۔ میں نے ہارورڈ یونیورسٹی میں 3 سال تک قانون کی تعلیم حاصل کی، لیکن مجھے ان کے قوانین میں ایک بار بھی لفظ عدل نہیں ملا، انصاف نہیں ملا، تاہم مجھے یہ لفظ اسلام میں کثرت سے ملا ہے۔ انہوں نے 1981 میں اسلام قبول کیا اور اپنا نام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر فاروق رکھا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑے عدل کے امام اور انصاف کے امام گزرے۔ رابرٹ کہتے ہیں، ہم ایک دفعہ ایک قانونی مباحثہ کر رہے تھے۔ ایک یہودی قانون کے ایک پروفیسر بھی ہمارے ساتھ تھے۔ اس کی گفتگو کی باری آئی تو اس نے بولنا شروع کیا اور اپنی گفتگو میں اسلام اور مسلمانوں پر طعن و تشنیع کرنے لگا۔ جب اس کی دشنام ترازی حد سے بڑھنے لگی تو میں نے اسے خاموش کرنے کی ٹھان لی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو امریکی آئین میں وراثت کے قانون کا حجم معلوم ہے کہ وہ کتنا ہے؟ تو اس یہودی نے کہا کہ وہ 8 جلدوں سے کچھ زیادہ ہے۔ تو رابرٹ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اگر میں آپ کے پاس وراثت کا ایسا قانون لاؤ جو 10 لائنوں سے زیادہ نہیں، تو کیا آپ یقین کریں گے کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے؟ اس یہودی نے کہا ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ 10 لائنوں میں وراثت کا پورا قانون ہو۔ وراثت کا اتنا لمبا چوڑا قانون صرف 10 لائنوں میں کیسے سمایا جا سکتا ہے؟ تو رابرٹ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید سے وراثت کی تمام آیتیں نکالی اور اسے پیش کر دی۔ کچھ دنوں بعد وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، ایک انسانی ذہن کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ تمام قریبی رشتہ داروں کا اتنی وسعت سے احاطہ کرے کہ کسی کو بھی نہ چھوڑے، اور پھر ان کے درمیان اتنے عدل سے وراثت تقسیم کرے کہ کسی ایک پر بھی ظلم نہ ہو۔ تو وہ یہودی بھی اسلام اس نے قبول کر لیا۔ ڈاکٹر رابرٹ کرین ابھی بھی زندہ ہے، ان کی عمر 91 سال ہے۔
پہنچ چکی ہے تقریباً، اور اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق امریکہ میں اسلام کی شمع پھیلانے میں مصروف ہے۔ اللہ ان کے چراغ سے لاکھوں چراغ روشن کرے۔ اسلام حقیقت میں ایک سچا مذہب ہے، لیکن ہم مسلمانوں کو اپنے اسلام، اپنے دین، اپنی کتاب، اپنے قرآن پر یقین نہیں۔ ہم بھٹکے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اپنے صحیح راستے پر قرآن اور اللہ کے احکامات کے تابع ہوئے تو وہ دن دور نہیں کہ جو مسلمانوں کی شان و شوکت کا زمانہ تھا، رعب کا زمانہ تھا کہ مسلمان ہی غالب رہتے، کہ وہ دوبارہ واپس آئے۔ لیکن ہمیں خود کو بدلنا پڑے گا۔ ہم صرف نام کے مسلمان نہ رہے بلکہ عمل کے بھی مسلمان بن جائے تو یقیناً کہ فتح اور غالبیت اسلام اور مسلمانوں کی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح راستے پر آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔